السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ کے سامنے ہمارے قوم کے مشہور شاعروں میں سے ہیں فاقر سلطان پوری صاحب۔ آج میں ان سے آیا تھا ملاقات کرنے کے لیے، تو میں نے سوچا کہ کچھ فی الحال ان کے بارے میں جان لیا جائے کہ شاعری میں انہوں نے کیسے قدم رکھا اور کیسے یہاں تک پہنچنے کی امید کی انہوں نے۔ آئیے ان سے کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ فاقر بھائی، آپ نے شاعری جو شروع کیا تو کیسے آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ شاعری کرنا چاہیے، اور کب سے بنیاد آپ کی پڑی ہے شاعری کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جہاں تک شاعری کی شروعات کرنے کا مسئلہ ہے تو یہ تو میرے رگو پے میں ہے شاعری، اس لیے کہ میرے والد ماجد جو ایک بہترین عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ اچھا، مطلب یہ وراثت میں آپ کو ملی ہے؟ جی، تو یہ موروثی ہے اور بچپن سے ہی وہی ماحول رہا ہے شعر و شاعری کا۔ اور کچھ میرے بچپن سے مجھے یہ اس طرف رغبت بھی کچھ زیادہ تھی کہ میں بچپن سے ہی اپنے والد کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، جب سے میں جایا کرتا تھا ان کے ساتھ مجلسوں میں، محفلوں میں، اور اکثر وہ مجھے ممبر پر بٹھا دیا کرتے تھے، کچھ لکھ کے دے دیتے تھے، تو شوق تو وہاں سے پیدا ہو گیا۔ لیکن جب تھوڑا ہوش سنبھالا تو انہوں نے لکھ کے دینا شروع کیا، تو میں نے پڑھنا شروع کیا، تو دھیرے دھیرے میرا وہ کھل گیا پڑھنے کا۔ اور جو ایک خوف، ایک ڈر ہوتا ہے نا ممبر پہ بیٹھنے کے یا لوگوں کے سامنے آنے کے لیے، وہ سب ختم ہو گیا۔ اچھا، آپ کا حوصلہ جو ہے وہاں سے کھلا، والد صاحب جو لکھ کے دیتے تھے۔ تو آپ کو لکھنے کا نظریہ کہاں سے آیا کہ میں بھی لکھوں یا مجھے لکھنا چاہیے؟ نہیں، وہ تو پھر دھیرے دھیرے میں اپنے اسکول اور کالج میں بھی وہاں پڑھتا تھا، وہاں پہ جو بھی پروگرام ہوا کرتے تھے اسکول کی طرف سے، تو وہاں پر بھی میں پڑھا کرتا تھا، اکثر لکھ کے لے جاتا تھا، ادھر ادھر سے لکھ کے لے لیتا تھا۔ والد صاحب کبھی اگر آ گئے، کیونکہ وہ رہتے نہیں تھے، باہر رہتے تھے، تو ان سے لکھوا لیتا تھا، جیسے یوم جمہوریہ کے موقع پر، 15 اگست کے موقع پر، وہاں سے یہ شوق بڑھتا گیا۔ ایک بار کیا ہوا، والد صاحب نہیں تھے تو مجھے پڑھنا تھا، میں نے کہا آپ کیا پڑھیں، تو میں نے خود ہی لکھا۔ اچھا، ہاں، اور لکھ کے ہمارے استاد تھے جو پڑھایا کرتے تھے، اردو ٹیچر تھے۔ آپ کے استاد کا نام کیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ میرا استاد کا نام تھا مولوی محمد اسماعیل۔ اچھا، ہاں، جو 7ویں کلاس میں میرے استاد تھے۔ تو شاعری کی اصلاح آپ انہی سے کرواتے نہیں، اصلاح نہیں کی، صرف وہ جو لکھا تھا میں نے یوم جمہوریہ کے اوپر، وہ چیز ان کو دکھایا کہ بھائی یہ مجھے پڑھنا ہے اور یہ صحیح ہے، تو انہوں نے دیکھا اور مسکرائے، کہنے کس کا ہے، میں نے کہا میں نے ہی لکھا ہے۔ اچھا، تو تھوڑا بہت انہوں نے ایک آدھ لفظ ادھر ادھر کہہ دیا، کہنے واہ یار جو اچھا ہے، بس بہر میں لکھا ہے تم نے، یہ کیسے تم نے لکھ لیا؟ تو میں نے کہا میرے والد صاحب چونکہ شاعر ہیں تو وہیں سے ذہن میں وہی لکھ کے دیا کرتے تھے، لیکن اب وہ اس وقت نہیں ہے، مجھے پڑھنا ہے۔ تو وہ تھا کہ بلبلوں کا چمن میں بسیرا ہوا، یوم جمہوریہ کا سویرا ہوا، اس طرح سے تھا وہ۔ تو وہاں سے پھر اس طرح سے پھر جب والد صاحب آئے تو میں نے ان کو دکھایا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، تم کو اگر شوق ہے تو لکھو۔ تو میں شروع میں نوحہ، کبھی سلام لکھ لیا، ان کو دکھا دیا، تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس طرح سے بھی۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ فی الحال آپ کے لکھے ہوئے کلام میں سے کوئی بھی ایک سلام پیش کرے، تاکہ میں ناظرین تک آپ کا سلام پیش کروں۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک سلام پیش کریے۔ انشاءاللہ ضرور پیش کرتا ہوں۔
ایک سلام کے چند اشعار سماعت فرمائیں. دنیا اگر سمجھ لے بس اتنی سی بات ہے. دنیا اگر سمجھ لے بس اتنی سی بات ہے. زیر قدم حسین کے کل کائنات ہے. کل کائنات ہے. تو انتہائے لطف و کرم التفات ہے. تو انتہائے لطف و کرم التفات ہے. تو ماورائے اوج حد ممکنات ہے. ممکنات. یہ شعر کہیں گے کہ شبیر جو یہ تیری حیات و ممات ہے. یہ ہر بشر کے واسطے وجہ نجات ہے. وجہ نجات ہے. یہاں سے شعر دیکھیں گے کہ جس پر ہے کل عبادت خلقت کا انحصار. جس پر ہے کل عبادت خلقت کا انحصار. وہ کربلا کی آخری مہلت کی رات ہے. مہلت کی رات ہے. اور خنجر تلے بچائی ہے جس نے الوہیت. لا ریب دو جہاں میں فقط تیری ذات ہے. فقط تیری ذات. یہ شعر بطور خاص دیکھیں گے کہ ذکر غم حسین میں آنکھوں سے جو بہے. ارے یہ قطرہ ابس نہیں آب حیات ہے. آب حیات ہے. اور یہ آسمان زمین ہو انجم یہ کہے کشاں. یہ آسمان زمین ہو انجم یہ کہے کشاں. یہ ساری خلق تیرے لہو کی زکوٰۃ ہے. لہو کی زکوٰۃ ہے. یہ شعر دیکھیں کہ بغض و حسد میں ماتم سرور کے برخلاف. مفتی جو بک رہا ہے وہ سب واہیات ہے. سب واہیات ہے. اور دیکھیں بھلا وہ کیسے
علم اور تازیے، دیکھیں بھلا وہ کیسے علم اور تازیے، جن کے دلوں میں الفت لات و منات ہے، لات و منات ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ ذبح عظیم کیوں نہ ہو قربانی حسین، یہ دو جہاں کی سب سے بڑی واردات ہے، واردات ہے۔ مقطع سماعت کو فرمائے کہ فاخر بتا رہے ہیں یہ اشکوں کے آبشار، فاخر بتا رہے ہیں یہ اشکوں کے آبشار، اہل عزا کی آنکھوں میں نہر فرات ہے، نہر فرات ہے۔ دنیا اگر سمجھ لے بس اتنی۔ السلام علیکم۔